يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ کریم کے لیے لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ محترم سامعین کرام، ایک مسلمان بندے کی زندگی میں سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی تلاش نیکی کی، عبادت کی اور اچھے عمل کی ہونی چاہیے۔ صحیح ابن حبان میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ موجود ہے، حدیث نمبر 373 ہے۔ جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس ایک بڑا دیسی سا ان پڑھ سا بندہ ایک مسئلے کی جستجو اور تحقیق کے لیے آتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای شیء ینجی العبد من النار، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہنم کی آگ سے بندے کو کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ یہ وہ طبقہ تھا جسے صرف اور صرف بکریاں پالنا، اونٹ چرانا یہ کام آتا تھا اور یہی کام سر انجام دیتے تھے۔ اس قسم کے بندے سے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا، آج کے پڑھے لکھے لوگ، آج کا پڑھا لکھا معاشرہ، اسے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، وہ چیز جو بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دے گی وہ اللہ پر ایمان ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مع الایمان عمل، کیا اکیلا ایمان رکھنا کافی ہے یا ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مع الایمان عمل، ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ترزق مما رزقک اللہ، جو اللہ نے تجھے دنیا میں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کر۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فقیراً، اگر کسی کوئی بندہ محتاج ہو، تنگ دست ہو، کوئی پیسہ نہیں، کوئی ڈھیلا نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی درہم دینار نہیں اس کے پاس جس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی تڑپ ختم نہیں ہوئی نیکی کرنے کی، عبادت کرنے کی تڑپ ختم نہیں ہوئی، پھر وہ بندہ کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اگر اپنے پاس کچھ نہیں، لوگوں کو نیکی کی بات کی طرف لے کے آئے، بلائے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان لا یستطیع ان یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتا ہے، وہ سوسائٹی میں، محلے میں، گاؤں میں، رشتہ داروں، برادریوں میں جا کر یہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ لوگوں نیکی کیا کرو، گناہ کو چھوڑ دو، آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ کیا کرے؟ تڑپ نہیں ختم ہوئی اس کے اندر سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا عمل یہ ہے کہ فَلْيُعِنْ مَظْلُومًا، کسی مظلوم محتاج کو تلاش کرے اور اس کی مدد کر دے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان ضعیفا لا یستطیع ان یعین مظلوما، ایک بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے
کھل کے کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا مظلوم کی مدد کے لیے، آپ مجھے بتائیں اس بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری حالت تو یہ ہے کہ لا تترکو لصاحبک، تو نے اپنے ساتھی کے لیے یعنی اپنے پیغمبر کے سامنے ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو آخر میں تو یہ کام ضرور کر لینا کہ اپنے آپ کو اتنا تو نے سنبھالنا ہے کہ تیری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی تو خرچ نہیں کر سکتا اللہ کے راستے میں، کوئی بات نہیں، مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، دین کی دعوت کا مشن لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ تیری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہنے لگا مجھے آخر میں ایک مسئلہ اور بھی بتائیں، یہ جتنی فہرست آپ نے بتائی ہے نیکیوں کی، ان سب میں سے اگر کوئی بھی بندہ، کوئی اور بندہ یہ کام کرے، کیا یہ نیکیاں اسے فائدہ دیں گی؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخذت بیدہ خصلۃ من هذه الخصال حتی یدخلہ الجنہ۔ آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ نیکیاں فائدہ دیں گی کہ نہیں؟ کوئی بندہ ان میں سے کوئی بھی کام کر لے، یہ نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی کر لے، وہ نیکی آئے گی، اسے کلائی سے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کی جنت میں داخل کر دے گی۔ یعنی ہمارے سامنے کوئی دائرہ محدود نہیں ہے عبادت کا، ہمارے سامنے کوئی نیکی کا دائرہ محدود نہیں ہے، بڑی وسیع نیکیاں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس دیسی سا بندہ، ان پڑھ سا بندہ جسے اتنی فکر ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اس حدیث سے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ان دنوں میں خصوصی طور پر، ویسے تو پوری زندگی کے لیے، یہ دن وہ دن ہیں جن دنوں کی قسم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے کھائی۔ پارہ نمبر 30 میں فرمایا والفجر، فجر کی قسم، والا عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے علماء تقریباً اتفاق کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد یہ آج کے 10 دن ہیں جو چل رہے ہیں، 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 حدیثیں اس مسئلے میں بڑی قیمتی اور ہم سب کے لیے سمجھنے والی ہیں۔ حدیث نمبر 1 مسند البزار میں آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1128، 1128۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا ان افضل، کہ سب سے بہترین، سب سے افضل، ان افضل الایام عند اللہ تعالی ایام العشرہ، فرمایا سب سے افضل ترین دن سال کے پورے دنوں میں سے یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ اس لفظ کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افضل ترین، افضل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان دنوں میں ہم کوئی بھی نیکی کریں، اس نیکی کا ریٹ، اس نیکی کی قیمت رب کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں وہ لگے گی جو قیمت، جو ریٹ کسی اور نیکی کا نہیں لگتا۔ حدیث نمبر 2 جامع ترمذی 757 نمبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی بھی سال کے دن ایسے نہیں جن میں کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آنے والی ہو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت اس نیکی کے ساتھ ہو، سوائے ان 10 دنوں کی نیکی سے۔ یہاں پر صحابہ ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم کیا بنا کہ آپ کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں کی نیکی سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبت ان 10 دنوں کی نیکی کے ساتھ ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ سال کے باقی دنوں میں ایک نیکی ہے جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، تو اس نیکی کو، ان دنوں کی نیکی
اگر دونوں کو آمنے سامنے رکھیں تو کیا ان دینوں کی نیکی بھی اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی نیکی اور عبادت ان دینوں کی اللہ کو پسند آتی ہے؟ جب یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا وَلَلْجِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں یہی بات ہے کہ ان 10 دنوں کی جو عبادت اور نیکی ہے اسے اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی سمجھنے والی، 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سال کے سب سے عظیم دن کہا ہے۔ 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں 3 حدیثوں میں۔ نمبر 1، یہ سال کے سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ نمبر 2، یہ سال کے سب سے افضل دن ہیں۔ نمبر 3، ان دنوں کی نیکی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، یہ 10 دنوں کی نیکی۔ اور ساتھ ہمیں ایک اور سوال بھی سمجھ آیا کہ صحابہ ایک سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے باقی دنوں میں جہاد ان دنوں کی نیکی کے مقابلے میں ان دنوں کی نیکی اللہ کو زیادہ پیاری ہے یا جہاد باقی دنوں کا؟ آپ نے فرمایا باقی دنوں کے جہاد سے ان دنوں کی عام نیکی اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہم نے سمجھنی ہے۔ صحابہ اکرام نے جہاد کا سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن و سنت میں جتنی فضیلت پروردگار کائنات کی طرف سے جہاد کی بیان ہوئی ہے اتنی فضیلت ہمیں عام چیزوں کی نظر نہیں آتی۔ پہلی حدیث آپ سمجھ لیں، طبرانی اوسط کی حدیث، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہتی ہے اللہ کے رسول ان زوجی خرج غازیا، میرا خامد مجھے گھر میں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا گیا ہے۔ جب وہ گھر میں تھا اقتدی بصلاتی، میں اس کی نماز کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتی تھی، اس کا صدقہ دیکھ کر اپنا صدقہ دیتی تھی، اس کے نفل دیکھ کر اپنے نفل ادا کرتی تھی، میری اور اس کی عبادت برابر برابر چل رہی تھی۔ اب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا گیا، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں آپ مجھے کوئی کام بتائیں، کوئی عبادت بتائیں جس کام کو میں کروں، جس عبادت کو میں کروں حتیٰ یرجع، میرا خامد گھر میں واپس آئے، رب کے ہاں میری اور اس کی نیکیاں، میری اور اس کی عبادتیں برابر برابر ہوں، میں اس سے عبادت میں، اجر میں، ثواب میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں اس کے سامنے رکھیں۔ فرمایا تو ایک کام اگر طاقت ہے، ان تقومی ولا تقعدی وتصومی ولا تفطری وتذکر اللہ تبارک وتعالی ولا تفطری، 3 کام گھر جا کے شروع کر دے، جا کے نفل پڑھنے شروع کر دے، تیرے خامد کو جتنے بھی ہفتے، مہینے، سال لگیں تو نے نفل پڑھنے سے بیٹھنا نہیں۔ نمبر 2، روزے رکھنے شروع کر دے، اسے 6 مہینے لگیں، تیرے 6 مہینے روزے رکھتے ہوئے گزرنے چاہیے۔ نمبر 3، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ بھی تیرا خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ 3 کام آپ نے مجھے کہے کہ میں نے جب تک وہ واپس نہ آئے نفل پڑھوں، جب تک وہ واپس نہ آئے میں روزے رکھوں، جب تک وہ واپس نہ آئے میں رب کا ذکر کروں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا دنیا کے کسی انسان میں اتنی طاقت ہے بغیر رکے، بغیر آرام کیے، بغیر ریسٹ کیے وہ اتنی عبادت کر سکے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تیری بات درست ہے، طاقت ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کی کسی کے اندر۔ اور سن، اگر لو تو وکتی ہی، اگر تجھے تیرے پاس یہ طاقت ہوتی، میرا بتایا ہوا نسخہ، میری بتائی ہوئی رہنمائی، اس پر تو عمل کر لیتی، پھر بھی تیرا اجر اور تیرے خامد کا جو جہاد کی وجہ سے اسے ثواب ملنا تھا، تو تیرا ثواب تیرے خامد کے مقابلے میں صرف اور صرف 10% ہوتا۔ ما بلغت العشرہ، صرف اور صرف 10، ما بلغت العشرہ، صرف اور صرف 10% ہوتا ثواب۔ یہ ہے جہاد، یعنی جہاد کرنے والے کے مقابلے میں آپ ساری زندگی نفل پڑھیں،
آپ ساری زندگی روزے رکھیں، آپ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیں، پھر بھی جہاد کے برابر انسان کو ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا کہ جہاد کا تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ان دنوں میں ایک بندہ بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 روپے فقیر کو دے دے، اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے، نفلی روزہ رکھ لے، یہ نیکیاں جہاد کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن ان دنوں کی فضیلت یہ ہے، ان دنوں کی عظمت یہ ہے، ان دنوں کی عام یہ نیکیاں بھی باقی دنوں کے جہاد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں۔ یہ پہلی حدیث۔ جہاد کے حوالے سے دوسری حدیث صحیح ابن حبان میں 4603 نمبر۔ اب تو جہاد ایک دہشت گردی کے لیبل کے ساتھ بڑی خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہے نا، جہاد کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھے، صحیح ابن حبان کی حدیث۔ بارڈر کے اوپر سارے لوگ کھڑے تھے، لڑائی کے لیے بالکل تیار تھے۔ اچانک کوئی ایمرجنسی لشکر کے امیر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، سارے لوگ اپنی سواریوں پہ، گھوڑوں پہ تلواریں لے کر دشمن سے لڑنے کے لیے چلے گئے اور سرحد پہ پہنچے، بارڈر پہ پہنچے۔ وہاں پہ جا کر دیکھا امن ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سارے لوگ واپس آ گئے۔ ایک بندہ وہاں پہ تلوار پکڑ کے کھڑا ہے، اس بندے کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک بندہ ان میں سے واپس گیا، جا کے کہتا ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایو شیء یوقفک عند الساحل، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، بارڈر پہ کھڑے ہیں، ساتھ سمندر کا ساحل ہے، سارے لوگ واپس چلے گئے، آپ کیوں نہیں واپس جا رہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ راہ جہاد ہے، یہاں پہ کھڑے ہونا ایک گھڑی کے لیے، ایک گھڑی کا مطلب چند منٹوں کے لیے یہاں پہ کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے کہ دوسری طرف بندہ موقف وہاں پہ کھڑا ہو، عند الحجر الاسود، کعبۃ اللہ ہو، مسجد حرام ہو، حجر اسود ہو، رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، لیلۃ القدر ہو، بندہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہا ہو، ساری رات کے نفلوں کا اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب جہاد میں چند منٹ پہرا دینے کا مجھے مل رہا ہے۔ اس لیے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث 1879 نمبر، جمعہ کا دن مسجد نبوی، ممبر رسول، نعمان بن بشیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 3 بندے تھے، 3 بندوں کی آپس میں بحث ہو گئی۔ فقال رجل لا ابالی، 3 بندوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو دین کی سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ حاجیوں کو پانی پلانا شروع کر دے، اس جیسا کوئی کام نہیں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے جو دین کی سمجھ آئی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ مسجد حرام کی آباد کاری میں مصروف ہو جائے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ تیسرا بندہ کہتا ہے مجھے جو دین کی سمجھ آئی ہے کہ بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا شروع کر دے، اس کے برابر کوئی کام نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب آگے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا یہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، بحث بنتی نہیں یہاں پر، خاموش ہو جاؤ۔ تمہارا یہ مسئلہ میں جمعے کی نماز کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ پوچھا، اللہ کریم نے آسمان سے قرآن اتار دیا، آج بھی وہ آیت قرآن مجید سورہ توبہ میں موجود ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ تم نے کیسے سوچ لیا، تم نے کیسے سمجھ لیا، کیسے فرض کر لیا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کی خدمت کرنا اس بندے کے برابر ہے جو بندہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ وہ حدیثیں تھیں جو جہاد کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ اس عورت کو کیا بتایا کہ جب تک خامد نہیں آتا روزے رکھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سب کچھ تو کر بھی لے تب بھی جہاد کرنے والے خامد کے مقابلے میں تجھے ثواب صرف اور صرف 10% ملے گا۔ ابو ہریرہ کی حدیث میں کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کعبۃ اللہ کا کونا، حجر اسود،
رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر، وہاں پہ نفل پڑے گا تب بھی وہ ثواب نہیں جو جہاد کرنے پر ملتا ہے۔ اور اس تیسری حدیث میں مسجد حرام، حاجیوں کی خدمت اس بندے کے برابر نہیں جو جہاد کرنے والا ہے۔ لیکن جب ان دنوں کی بات آئی، اس نیکی کو بھی پیچھے کر دیا گیا، ان دنوں کی نیکی کو اس نیکی سے بھی عظیم بنا دیا گیا۔ بڑا ہی نادان اور بڑا ہی ناواقف ہے وہ شخص جو ان دنوں کو بازاروں کی رونقوں میں ضائع کر دے، اپنی غلط مصروفیات میں ضائع کر دے۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ امام صاحب ایک بات بتائیے، رمضان کا آخری عشرہ، بڑی بہاریں ہوتی ہیں نا، ہماری مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، اعتکاف کے ماحول ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، افطاریوں کی دیگیں پکتی ہیں، فروٹ والوں کے فروٹ بکتے ہیں۔ کیوں جی؟ رمضان المبارک آخری عشرہ، ان کے ایک بڑا لوگوں کے ذہن میں احترام، مقام، مرتبت، فضیلت، عظمت، درجہ، یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ امام صاحب آپ یہ بتائیے وہ 10 دن افضل ہیں عبادت کے لیے یا یہ 10 دن افضل ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، المجموع الفتاوی ان کی کتاب ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ راتیں ان 10 دنوں کی افضل ہیں عبادت کے لیے، دن ان 10 دنوں کے افضل ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر، ہاں ایک چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام دنوں میں مجاہد اگر اپنی جان قربان کر دے، اپنا مال قربان کر دے، پھر اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ ان دنوں کی عام نیکی، ذکر اذکار کرنا، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ قربانی کس کے نصیب میں ہے، کس کے نہیں؟ قربانی کرنے کے لیے دولت کس کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یہ بات ایک طرف کر دیں، کم از کم ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کی تڑپ پیدا کر لیں۔ نہیں پتا کہ دوبارہ زندگی یہ 10 دن دیکھنے کا موقع دے گی یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہماری زندگی کے، اللہ سب کو زندہ رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، لیکن یہ دوبارہ 10 دن ملیں گے کہ نہیں، اس لیے یہ 10 دن سب سے قیمتی ہیں۔ اور ان 10 دنوں کو تڑپ آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ بدو کا واقعہ میں نے شروع میں عرض کیا، عرابی ہے، ان پڑھ ہے، دیسی ہے، بکریاں پالنا، اونٹ چرانا، اس کے علاوہ کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن نیکی کی تڑپ کیا ہے یہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 کام ہیں جو بہت زیادہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ان 10 دنوں کی فضیلت کی حدیث میں بھی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن نبی داود میں 864 نمبر، نفلوں کا فائدہ کیا ہے؟ عام طور پر ایک مخصوص مسلک کے بارے میں یہ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ صرف فرض پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ بات کسی حد تک درست ہے، ہمارے ہاں نوافل کی بڑی کمی ہے، سنتوں کی بڑی کمی ہے، نماز سے پہلے کی بھی گئیں، بعد کی بھی گئیں، جو اضافی نوافل وہ بہت دور کی بات ہے۔ فرض نمازوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ عبادات میں سے نماز بہترین جنس ہے۔ اپنے نوافل کو درست کریں، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سنن نبی داود حدیث نمبر 864، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، ملاقات ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کوئی پیاری سی حدیث سنائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا قیامت والے دن وہ نماز ہے۔ نماز کا حساب کتاب شروع ہوگا، جب نماز کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، یقول اللہ تعالی وہو عالم، اللہ کو علم ہے، علم ہوگا سارے حساب کتاب کا، اس کے باوجود اللہ کریم فرشتے کو کہیں گے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ یہ جو میرا بندہ ہے اس بندے نے اتمہا او ناقصہا، نمازیں اس کی پوری ہیں یا اس کی کم ہیں؟ فرشتے کہیں گے بتائیں گے اگر مکمل ہوں گی یا اللہ تیرے بندے کی نمازیں مکمل ہیں، اگر کم ہوں گی یا اللہ تیرے بندے کی نمازوں میں کمی ہے۔ جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ نمازوں کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے انظروا الی تطوعہ، اس کے نفلوں کو چیک کرو، اس کی سنتوں کو چیک کرو،
اس کے جو اضافی عبادت ہے اس کو چیک کرو. اگر تمہیں عبادت میں سے نفلی عبادت ملتی ہے، اس کی نفلی عبادت لے کر اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دو. اب فرشتے اس کی نفلی عبادت چیک کریں گے. یہاں پہ اگر سنتے ملے ہی نہ تو وہ جو فرض عبادت ہے مجھے ذرا بتائیں تو صحیح وہ کیسے پوری ہوں گی. سب سے بنیادی اور سب سے بہترین چیز یہ ہے ہم اپنی نماز کے ساتھ سنتوں کو درست کریں. ان 10 دنوں میں کریں گے اللہ ہماری عادت بنا دے گا. اللہ ہمارے آنے والے سال کے دن آسان کر دے گا. عادت بنے گی، عبادت بہتر ہو جائے گی. سب سے پہلے نمبر پر اس چیز کی ضرورت ہے. اور کچھ نفلوں کے بڑے خاص موقع ہیں. 586 نمبر حدیث جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے. کتنے شاندار پیکج. لوگ نا جائز کا جاز، یوفون، ٹیلی نار، زونگ ان کمپنیوں کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے کوئی اچھا سا پیکج بتا دو، نیٹ کے لیے بتا دو، میسج کے لیے بتا دو، کال کے لیے بتا دو. کیا کریں گے آپ پیکج لے کر؟ دنیا کو فائدہ دیں گے، دنیا بچائیں گے، چند روپے بچا لیں گے. یہ دنیا کے پیکج کی تلاش ہے. دین کا پیکج کیوں نہیں ہم تلاش کرتے؟ دین کے پیکج کی تلاش کیوں نہیں؟ دین نے کتنے شاندار ہمیں حکمت عملیاں دی ہیں. عبادت کے لیے تھوڑے وقت میں کتنا کچھ ہم کما سکتے ہیں. 586 نمبر جامع ترمذی کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی مسجد میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الشمس، سورج طلوع ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد وہ اٹھتا ہے. اٹھ کے وہ تھوڑے سے وقت گزارنے کے بعد نماز اشراق ادا کرتا ہے. نماز اشراق جب ادا کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان لہو کا اجری حجۃ و عمرۃ تامہ تامہ تامہ. اس بندے کو صرف اتنا وقت اللہ کی عبادت کو دینے کی وجہ سے، مسجد کو دینے کی وجہ سے، ذکر کو دینے کی وجہ سے، یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ نکال کے دیکھ لیں 1.5 گھنٹہ زندگی رب کی دی ہوئی، اس میں سے 90 منٹ اللہ تعالیٰ کو دینے ہیں. ان 90 منٹوں کے برابر ہمیں ملے گا کیا؟ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو حج اور عمرہ اکٹھے، الگ الگ نہیں، حج اور عمرہ دونوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور ثواب بھی کتنا؟ حج اور عمرہ کیسا؟ یہ عبادت جو بندہ بھی کرنے کے لیے جائے، سال بعد عبادت کرنی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کمزوری رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. آپ حاجیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، عمرے والے سے پوچھیں وہ کہیں گے فلاں کمی کمزوری رہ گئی. لیکن اس حدیث میں ایسے حج ایسے عمرے کا ثواب اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو حج اور عمرہ مکمل ہو، جو حج اور عمرہ مکمل ہو، جو حج اور عمرہ مکمل ہو. 3 دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو دہرایا ہے. اپنے آپ کو نفل عبادت ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 2458 نمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف منہ کیا اور آپ نے اپنا ایک خواب بیان کیا. کہا رات مجھے خواب آیا ہے. اس سے پہلے ایک سوال کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ، یار ایک بات بتاؤ، تم نیکی کوئی کرتے ہو، تمہیں اپنی نیکیوں میں سے سب سے زیادہ پر امید نیکی کون سی لگتی ہے جسے تمہیں لگتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تمہیں عطا کرنا ہے؟ اس لیے کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں تھا، میں چل رہا تھا، میرے آگے سمیت دفن علیک، تیرے جوتوں کی آواز میں سن رہا تھا جنت میں. تو مجھے بتا کہ تیری نیکی کون سی ہے. اب اس نیکی کے لیے کوئی سونے کا پہاڑ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھا کے خرچ کریں. اس نیکی کے لیے کروڑوں ڈالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نیکی کے لیے کوئی 6 مہینے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی سادہ سی نیکی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر کے سامنے بیان فرما دی. کہا اور تو مجھے کوئی نہیں، ایک نیکی مجھے لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں صلیت رکعتین، میں 2 رکعتیں ضرور پڑھتا ہوں. ہر وضو کے بعد 2 رکعتیں بطور نفل وہ میں ضرور، جسے ہم تحیات الوضو کہتے ہیں، وہ میں ضرور ادا کرتا ہوں. دیکھیں کتنی چھوٹی چیز ہے لیکن مقام کتنا عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آگے آگے بلال کے جوتیوں کی آواز ہے. کئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے جی اس کا مطلب تو یہ ہوا بلال اللہ کے نبی سے بھی عظیم ہو گئے.
کیونکہ وہ جنت میں ان سے آگے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی بات نہیں۔ اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو بلال جب دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے عام طور پر کچھ آگے رہتے تھے آپ کی سیکیورٹی کے لیے۔ جب حکمران آتے ہیں، کوئی بڑا افسر آتا ہے، ایک سیکیورٹی کے لیے گاڑی اس سے آگے ہوتی ہے۔ آگے والی سیکیورٹی والی گاڑی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سی ایم، پی ایم، چیف منسٹر، پرائم منسٹر سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا، وہ اس کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ نے، پروردگار کائنات نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ کو پروٹوکول دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہزاروں صحابہ میں سے بلال کو چنا گیا۔ کس بنیاد پر؟ ایک چھوٹی سی عبادت ہے، ان 10 دنوں میں اس عبادت کا آپ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس کی ایک اور بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کزن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سسٹر، ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا، ہیں.انہی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ سنن ابن ماجہ 3810 نمبر۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر، ان کی فضیلت کو پانے کے لیے، ان کی عظمت کو چھوڑ دینا چند دنوں کے لیے یوٹیوب، فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ آوارہ گردیاں، یہ محفلیں، یہ مجلسیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان دنوں کو اہمیت دی ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہو کر میں کیوں اہمیت نہیں دیتا؟ میں کیوں عبادت نہیں کرتا؟ میں کیوں اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں لاتا؟ کیا خبر یہ 10 دن ہی وہ عرابی ہے، ان پڑھ ہے، دیسی سا بندہ ہے، پروردگار کائنات کی طرف سے اسے اتنی توفیق ملی، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام بتائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بتایا، کہا یہ نہ کر سکوں تو کوئی اور بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نوافل پڑھنے کو طبیعت نہیں مان لی، دوسری طرف آ جائیں۔ سنن نسائی کی حدیث 2222 نمبر۔ اس کام کو ان 10 دنوں میں کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایک بات بتائیں، کون سا کام ہے جس کو کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے پر دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدل لہ، روزے کے برابر بھائی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ روزہ تو وہ عمل ہے، جب روزے دار نے روزہ رکھا ہو، 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، 12 گھنٹے گزر چکے ہوں، معدہ خالی ہو، منہ سے بدبو آ رہی ہو، سگا بیٹا اس بدبو کو پسند نہیں کرتا، یا بو کہہ لیں اس کو پسند نہیں کرتا، بیوی اس بو کو پسند نہیں کرتی، دوست اس بو کو پسند نہیں کرتے، وہ دور جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم کے نبی فرماتے ہیں، وہ بو لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے روزے کی برکت کی وجہ سے اس کے منہ کی سمیل اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات روزے کی آئی، حدیث قدسی، حدیث صحیح مسلم میں اللہ کریم نے کہا، میرے نبی ان کو بتا دو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ کیا مطلب؟ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی تو اللہ کے لیے ہے، صدقہ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، عمرہ بھی اللہ کے لیے، لیکن روزے کو یہ پروٹوکول کیوں؟ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ان چیزوں کی جزا بھی تو اللہ دیتا ہے، کوئی اور تو نعوذ باللہ من ذالک نہیں دیتا، روزے کو پروٹوکول کیوں؟ اس لیے شارحین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں، باقی ہر چیز کا اجر بتا دیا گیا، اتنا 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 ملے گا، لیکن روزے کا اجر رب نے کتنا دے دینا ہے یہ فرشتوں کو نہیں علم۔ اللہ نے کہا تم روزہ لکھ لو، جب اجر دینے کی بات آئے گی یہ میرے لیے ہے، اس کو میں نے اتنا عطا کرنا ہے کہ تمہیں بھی علم نہیں، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ ان 10 دنوں میں کوشش کریں روزے والی عبادت ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کی مثال دین کے اندر نہیں ملتی۔ دلیل سنن نسائی میں 2222 نمبر حدیث۔ 2 کام، بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، کتنا شاندار پیکج۔ 2 سال ہم نے غلطیاں کی، نادانیاں کی، نافرمانیاں کی، رب کو ناراض کیا، لوگوں کو تکلیف دی، اللہ نے ان 10 دنوں میں کہا 1 دن ہے روزہ رکھ لو، 2 دنوں کی غلطیاں میں معاف کر دوں گا۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت، یہ دوسرا کام ہم کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام، ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ روزہ نہیں رکھا جاتا، بھوک اور پیاس نہیں برداشت ہوتی، شوگر کا پیشنٹ ہو، بھائی کیا بات، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، اور آپشن موجود ہیں، اسے لے لیں۔ اور یہ اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اتنا شاندار پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، یہ تیسری عبادت جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اتنا شاندار ہے، بھی آسان، بیٹھے بٹھائے ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کا جسم شوگر فری ہو یہ شرط نہیں،
آپ کا بی پی کنٹرول میں رہتا ہو، یہ شرط بھی نہیں ہے، آپ کو بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس عبادت کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے، آپ جس حالت میں بھی ہوں یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے 3377 نمبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، 6 چیزیں آپ نے گننی ہیں اس حدیث کے اندر، الا اخبرکم بخیر اعمالکم، صحابہ آج میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے، نیکیوں میں سے، عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت بتاؤں؟ ایک چیز کہ سب سے بہترین عبادت۔ نمبر 2 وَأَرْزَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، صحابہ تمہیں ایسی عبادت بتانے والا ہوں جو عبادت سب سے زیادہ تمہارے اللہ کو تم پر راضی کر دے گی۔ وَأَرْزَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 ایسی عبادت بتانے والا ہوں خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، ایک طرف تم سونا اور چاندی خرچ کرو، دوسری طرف یہ عبادت کرو، یہ عبادت بہتر ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے۔ خرچ بھی کریں تو 10 کا، 100 کا، 50 کا، 1000 کا، 500 کا، 5000 کا نوٹ خرچ کر دیں گے۔ دوسری طرف کوئی سونا اور چاندی لوگوں میں تقسیم کرے، اس سے بھی یہ عبادت افضل۔ 3 چیزیں ہوگی، سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی عبادت، نمبر 3 سونا اور چاندی اس کو خرچ کرنے سے بھی یہ عبادت بہتر ہے۔ 3 چیزیں۔ نمبر 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر لکم من ان تلقوا عدوکم، جامع ترمذی 1177 نمبر حدیث، یہ عبادت جہاد کی بڑی فضیلت ہے، یہ عبادت جہاد سے بھی افضل ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 جہاد میں جانے کے بعد فتضربوا اعناقہم، دشمنوں کی گردنیں اتار اتار کر تم ڈھیر لگاتے جاؤ، اللہ کے دشمنوں کو مارتے جاؤ، بڑا عظیم عمل ہے، لیکن یہ عبادت اس سے بھی افضل ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 6 چیز کہ تم، 6ٹھی چیز تم اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جاؤ اور وہ تمہاری جان کا نقصان کر دیں، تمہیں شہادت مل جائے، اس سے بھی یہ عبادت افضل ہے۔ 6 چیزیں بتائیں۔ صحابہ تو بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، تڑپ کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے آخر میں کیا کہا؟ فرمایا ذکر اللہ، وہ عبادت ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر وہ نہیں جو ہم نے اپنے طریقے بنائے، اللہ اللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی معنی اور مطلب بنتا ہے۔ ذکر کیا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ احب الکلام الی اللہ اربع، جامع صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بہترین ذکر 4 چیزوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے، وفات ہونے لگی، انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگے میرے بیٹے میرے پاس آؤ، تمہیں میں ایک بڑی اہم چیز بتانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے، اب ذرا سوچیں، ایک پروفیسر ہو، وہ فوت ہونے لگا ہو، اس کے پاس فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، میتھ کا، انگلش کا، کسی بھی چیز کا وہ پروفیسر ہے، بڑا علم ہے، بڑا نالج ہے، وہ اپنی ساری زندگی کے تجربات کی روشنی میں اپنی اولاد کو جو چیز بتائے گا اسے لکھا جائے گا، گولڈن ورڈ کہہ کر، سنہرے حروف کہہ کر، قیمتی نصیحت کہہ کر۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے جن کو، 950 سال ان کی تبلیغ وہ قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ اپنے بیٹے کو کچھ دینے لگے، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، حدیث کا نمبر ہے 548، السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث، مستدرک حاکم میں حدیث۔ کہا میرے بیٹے انی قاص علیک الوصیۃ، ایک بڑی بہترین، ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت اس میں زور زیادہ ہوتا ہے، بھائی سننی بھی توجہ سے ہے، عمل بھی توجہ سے کرنا ہے، یہ ہوتی ہے وصیت۔ نوح علیہ السلام ادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حدیث کا نمبر 548، یا بنی انی قاص علیک الوصیۃ، بڑی اہم وصیت تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس وصیت کے اندر بیٹا کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی فہرست نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، میرے بچے صرف 4 چیزیں ہیں، 2 کرنے کے کام ہیں، 2 بچنے کے کام ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات کہی۔ اب جو 2 کرنے کے کام کہا بیٹا 2 کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام ہے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ یہ ذکر کرتے رہنا۔ صرف یہی بات کہتے نا نوح علیہ السلام، تو شاید یہ بات کی قیمت، اہمیت ہمارے دلوں میں وہ نہ بنتی جو ہونی چاہیے، لیکن اگلے لفظ بڑے قیمتی ہیں۔ کہنے لگے بیٹا لو ان السماوات السبع والارضین السبع، میرے بیٹے سن، 7 آسمان لے لے،
ساتوں زمینیں اٹھا لے، ادب المفرد 548 نمبر حدیث، ساتوں لو ان السماوات السبع والارضین السبع، ساتوں زمینیں اٹھا لے، ساتوں آسمان لے لے بالفرض اگر تیری طاقت میں ہو، اور لو وزیت فی کفۃ، اور ایک ترازو لے، ایک تکڑی لے، ایک ترازو میزان تکڑی لے، ان 14 چیزوں کو، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان، ان کو تکڑی کے، ترازو کے، میزان کے ایک پلڑے میں رکھ لے، اور دوسری طرف جو تو نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ لے، تو ان کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ لا راجحت، یہ تیرا لا الہ الا اللہ یہ زیادہ وزنی ہو جائے گا، ساتوں زمینوں کا وزن، ساتوں آسمانوں کا وزن تھوڑا رہ جائے گا۔ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ نمبر 2، وسبحان اللہ وبحمدہ، اپنی زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور میرے بچے 2 چیزوں سے تو نے بچنا ہے، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ان الشرک، ایک تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، دوسرا اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو عبادتیں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کتنا شاندار یہ پیکج ہے۔ اللہ کا ذکر، بھائی روزہ رکھ لے، وہ کہتا بھوک اور پیاس نہیں برداشت ہوتی، کیا ہوا؟ نماز پڑھ لو، کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے پاک ہونے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، نمازیں پڑھنی ہیں، وہ کپڑے پاک کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں پاک تو یہ میری ڈیوٹی ہے میں پاک رکھوں، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ان 10 دنوں کے اندر۔ 3 حدیثیں میں نے عرض کی، ان جیسی قیمت سال کے اور دنوں کی اللہ نے نہیں لگائی، ان میں جو نیکی کا ریٹ لگتا ہے وہ کسی اور میں۔ اور بھائی ہم سے تو ایک درزی سے آنا ہے، ہم سے دکاندار سے آنا، آج جا کے کسی درزی کو کہیں آؤ ذرا چلتے ہیں فلاں پارک میں سیر کرنے کے لیے، فلاں ہوٹل پہ، دعوت میں کروں گا، بل میں پے کروں گا، کڑاہی میں آپ کی گوشت کو کھلاؤں گا، پتہ ہے کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا عید کے بعد کا ٹائم رکھ لو، میرے سیزن کا ٹائم ہے۔ دنیا کمانے والا جوتوں کی دکان پہ چلے جائیں، اسے کہے میں مری گھما کے لاتا ہوں، نہیں جائے گا، کہے گا سیزن کا ٹائم ہے۔ یہ دنیا کمانے والے کو اپنے سیزن کی قیمت کا پتہ ہے، اپنے سیزن کا ادراک ہے، اپنے سیزن کا احساس ہے، وقت کی جو دن ہیں ان کی قیمت کا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو ہم مسلمان، ہم کلمہ، ہم یہ تو کہتے ہیں دین کا ہم سے بڑا کوئی مومن ایمان والا بندہ نہیں ہے، کوئی مسلمان بندہ نہیں ہے، رب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ حالت یہ ہے کتنے قیمتی دن 10 دنوں میں ہم کتنے قیمتی عمل، کتنی قیمتی عبادت کر سکتے ہیں، پرواہ نہیں، ادراک نہیں، احساس نہیں۔ بات چل رہی تھی نوافل کے بعد، روزوں کے بعد ذکر اذکار، آخری حدیث عرض کر دوں، ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3810، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی کبرت، عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ عمر زیادہ ہو تو بندہ کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی ضعفت، میرا بدن میں کمزور بھی ہو گئی ہوں۔ جب بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے بندہ اوور ویٹ بھی ہو جاتا ہے، وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی بدنت، میرا وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے، اب عبادت وہ نہیں ہو سکتی جو پہلے ہوا کرتی تھی، مجھے کوئی عبادت بتا دیں آسان سی عبادت ہو، میں بیٹھی بیٹھے کر لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل اعملہ وانا جالسۃ، بیٹھی بیٹھی میں عبادت کر لیا کروں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت بتائی، کہا ہانی تو ایسے کیا کر، سب سے پہلے نمبر پر تسبحین مئۃ تسبیحۃ، تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے۔ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ثواب دے گا جتنا ثواب تجھے اس کام پہ ملے گا کہ تو تؤتیکینا من والد اسماعیل مئۃ رکبۃ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 100 بندے کسی کی غلامی میں ہوں تو ان کو کروڑوں ڈالر قیمت بنے گی، وہ ادا کر کے 100 بندوں کو آزاد کروا دے۔ جتنا ثواب اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 بندوں کو آزادی دلوانے کا ہے، وہ تیرے مصلی پہ بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وحمدی مئۃ تحمیدۃ، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لے۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے لوگوں نے جانا ہو، ان کے پاس سواری نہ ہو، تجھے اللہ توفیق دے، تو جائے اپنا پیسہ خرچ کر کے 100 گھوڑا خریدے، اور 100 گھوڑا خریدنے کے بعد ان مجاہدوں کو اور اسلام کی فوج کو جن کے پاس سواریاں نہیں تو 100 گھوڑے ان کو دے دے، اور ان کو تحملین علیہا 100 گھوڑوں پر سوار کروا دے۔ ان 100 گھوڑوں کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے پر تجھے عطا فرمائے گا۔
بیٹھے بٹھائے یہ عبادت ان دنوں میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے بعد اللہ اکبر، فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے کہ تو حج کرنے کے لیے تو نے جانا ہو، 100 بکرے نہیں، گائے نہیں، چھترے نہیں، دمبے نہیں، 100 تو نے خریدنے ہیں اونٹ، 100 اونٹ، ان اونٹوں کے گلوں میں تو نے ہار پہنانے ہیں جو حاجیوں کی قربانی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو لے کے کعبۃ اللہ جانا ہے، حج کرنا ہے۔ حج کرنے کے بعد ان کو اللہ کی جو راہ میں نہر کر دینا ہے، قربانی ان کی کر دینی ہے۔ میاتا باداناتن متقبلاتن، جتنا وہ ان اونٹوں کو 100 اونٹوں کو اللہ کو، میں نے تو بکرا ذبح کرنا ہے یا گائے میں حصہ رکھنا ہے یا کوئی قربانی کرنی میں نے اور آپ نے، قبول ہونی ہے کہ نہیں یہ عرش کے رب کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لے اللہ، جتنا ثواب 100 اونٹوں کی قبول شدہ قربانی پر تجھے اللہ دے گا، اتنا ثواب اللہ اکبر پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا۔ تیسری، اس کے بعد چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو 100 دفعہ پڑھ لینا۔ زمین اور آسمان کا جو درمیانی فاصلہ بنتا ہے، اس کو سارے کو تیرے اس ثواب سے بھرا جائے، جتنا ثواب بنے گا اتنا ثواب 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اللہ عطا کرے گا۔ یہ کوئی ایشو نہیں کہ میں فلاں نہیں کر سکتا، میں فلاں نہیں کر سکتا۔ دن بڑی عظمت والے ہیں، دن بڑے قیمتی ہیں، اور ان 10 دنوں میں صرف قربانی ہی سنت نہیں، یہ ساری عبادتیں ہم کر سکتے ہیں۔ 3 عبادتوں کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی، ساری چیزیں ایک دفعہ پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ عربی ان پڑھ بندہ آیا تھا، بڑی تڑپ لے کے آیا تھا، ایک کام بتایا طاقت نہیں تھی، دوسرے کا سوال کر دیا، دوسرا بتایا طاقت نہیں تھی، تیسرے کا سوال کر دیا، طاقت نہیں تھی، چوتھے کا سوال کر دیا۔ یہی ہماری کیفیت ہونی چاہیے، ایک کام کی طاقت بالفرض اس بدن میں نہیں، اگلی عبادت کی طرف ہم چلے جائیں، اپنے آپ کو ایک کمزور اور لاغر ایمان والا بندہ نہ بنائیں۔ دوسری چیز جو ہم نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت بیان کی، صحابہ نے جہاد کو سامنے رکھا۔ جہاد کی فضیلت میں نے بتائی، وہ عورت آئی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی عظمت بتائی تھی، ممبر رسول کے پاس 3 بندوں کی بحث ہوئی تھی، جہاد کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ان 10 دنوں کی عام نیکی باقی دنوں کے جہاد سے بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتی ہے، لہٰذا ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا پہلو تھا کہ ان 10 دنوں میں ہم کر کیا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازیں ٹھیک کرتے ہوئے نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی بات، ان 10 دنوں کے اندر نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ اگلی بات، اور کچھ نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے مسنون اذکار ان 10 دنوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار، بين السفور وبينك حجب